بسم الله الرحمن الرحيم والنون من زين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا. فرماتے ہیں اسم موصول کے تثنیہ اللذان اور اللتانی، اسی طرح اللذین اللتین کے نون کو شد پڑھنا جائز تھا، یہ تو گزشتہ درس میں بتایا. آج اس کے ضمن میں دوبارہ اسم اشارہ کے تثنیہ کو بھی کھینچ کے لاتے ہیں. اسم اشارہ کے بحث تو پہلے پڑھ لیا تھا نا آپ لوگوں نے. تو زا مفرد تھا، اس کا تثنیہ کیا آتا ہے؟ زینی یا زانی. حالت رفعی میں زانی آتا ہے، تثنیہ حالت نصبی جری میں زینی پڑھتے ہیں. اسی طرح تا مؤنث ہے، اس کا تثنیہ کیا آتا ہے؟ تانی اور تینی. تو کہتے ہیں کہ تانی اور تینی زینی اور زانی کے نون کو بھی شد پڑھ سکتے ہیں، یعنی نون تثنیہ پر تشدید دینا جائز ہے. اب یہ کیوں تثنیہ کے نون پر شد کیوں دیتے ہیں؟ اس میں موصول میں بھی اس میں اشارہ میں بھی. تو تثنیہ کے نون کو شد دینے کی وجہ کیا ہے؟ عوض ہے، بدل لانا ہے. کس چیز کا بدل؟ اس میں اشارہ میں الف کا بدل ہے، کیونکہ ایک الف حذف ہوا ہے، زا کا الف حذف ہو گیا تثنیہ بنانے کے بعد. اور اس میں موصول میں یا حذف ہو گیا، الذی اور اللتی آخر میں یا ہے یا نہیں ہے. تو تثنیہ بناتے وقت کیا کیا ہے؟ یا کو حذف کیا ہے. تو یا کے بدلے میں نون پر شد دیتے ہیں. اور اس میں اشارہ کے تثنیہ میں الف کے بدلے میں نون کو مشدد پڑھتے ہیں. تو نون مشدد پڑھنا جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ نون کا جو شد ہے وہ محذوف حرف کے عوض میں ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے کیا حذف ہو گیا، تو جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ میں الف حذف ہوا ہے، اس میں موصول میں یا حذف ہو گیا ہے. بس اس محذوف کے بدل میں کچھ نہ کچھ دینا ہے. تو کیا دیا؟ شد دیا ہے. شد میں دو حرف ہوتے ہیں نا، ایک حرف دو حرف کو ملا کے ایک کیا تو مشدد ہوتا ہے. تو ایک حرف اضافہ ہوگا، مشدد پڑھنے کی صورت میں ایک حرف اضافی ہوگا، وہ اضافی حرف محذوف حرف کے عوض میں ہے، بدل میں. بات خلاصہ سمجھ میں آیا؟ مطلب ابھی عبارت دیکھو، وَالنُّونُ مِن زَيْنِ وَتَيْنِ شُدِّدَ أَيْضًا. زینی اور تینی میں سے نون کو بھی نیز مشدد کیا ہے. ایزن کیوں کہا؟ جس طرح اللذان اللتان کے نون کو شد پڑا ہے، اسی طرح زینی اور تینی کے نون کو بھی شد پڑا گیا ہے. وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَ. اور اس شد کے ذریعے سے عوض لانا ارادہ کیا گیا ہے. لکھنا چھوڑ دو بھائی، ابھی سن لو، سننے کا ٹائم ہے بعد میں لکھو. 24 گھنٹہ آپ لوگ لکھنے کے ٹائم نہیں ہے، ابھی لکھنا شروع کیا، پڑھو. ہاں کہتے ہیں کہ اس شد کے ذریعے سے عوض لانے کا قصد کیا گیا. اس کے بعد تثنیہ کی باتیں ختم ہو گئی. اب اس میں موصول جمع کی بات آ گئی ہے. اس میں موصول مفرد تثنیہ جمع. تو جمع مذکر الگ صیغہ ہے، جمع مؤنث کے لیے الگ صیغہ ہے. اما اس میں اشارہ میں مذکر مؤنث سب کے لیے ایک صیغہ تھا، یاد ہے پہلے پڑھا ہے. اما اس میں موصول میں جمع مذکر کے دو الفاظ ہے، ایک اولا ہے اور دوسرا اللذین ہے. جمع اللذی الاولا، اللذی کا جمع اولا ہے. اولا اللذی کا پہلا جمع ہے، اور جس میں عاقل غیر عاقل سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اللذینہ اور دوسرا ہے اللذینہ ہے. اللذینہ صرف عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللذینہ غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. اولا عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلقاً کا مطلب ہے یعنی تینوں حالت میں، حالت رفعی میں بھی اللذینہ پڑھتے ہیں، حالت نصبی میں بھی اللذینہ پڑھتے ہیں، حالت جری میں بھی اللذینہ پڑھتے ہیں. اللذینہ مطلقاً تینوں حالت میں. اعراب تبدیل نہیں ہوگا، اللذینہ مبنی ہے، اللذینہ مفرد کی طرح جو ہے مبنی شمار ہوگا. اور اس کا حالت رفعی میں اللذون نہیں پڑھتے، بعد میں اللذون پڑھا ہے لیکن عام طور پر اللذینہ ہی پڑھتے ہیں. وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا. اور بعض عرب والوں نے اللذین کو واو کے ساتھ حالت رفعی میں نطق کیا ہے.
یعنی بعض عرب والوں نے حالت رفعی میں اللزون پڑھا ہے، اللزون، حالت نصبی جری میں اللزین پڑھا، یہ تو بعض کے وہ لغت ہے۔ اما اکثر نحویین اور اکثر عرب والے اللزینہ ہر حالت میں پڑھتے ہیں، نصبی جری رفعی سب حالت میں اللزینہ پڑھتے ہیں۔ بس یہ آج کا مصنف کی عبارت کا خلاصہ ہے، اب باقی باتیں جو ہے نیچے شرح میں آنے والی ہے۔ والنون من تثنیۃ اسمَ الاشارہ زینی و تینی شدد ایضاً، اسم اشارہ کے دو تثنیہ کا نون، والنون من تثنیۃ اسم الاشارہ، اسم اشارہ کے دونوں اسم کے نون، وہ دو اسم اشارہ کیا ہے؟ زینی و تینی ہے۔ شدد ایضاً، نیز اس کو مشدد کیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے دو مثال قرآن کی آیت سے لاتے ہیں نا، فَذَانِّكَ بُرْحَانَانِ، فَذَانِّكَ پڑھا دے، زَانِكَ ہے تو زانی تثنیہ ہے زا کا، اور زَانِّكَ کا تو وہ اس میں اشارہ کے ساتھ لگنے والے حرف خطاب ہے۔ فَذَانِّكَ بُرْحَانَان، پس یہ دونوں دو دلیل ہے، برہان کہتے ہیں دلیل یا معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ فَذَانِّكَ بُرْحَانَان، یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں آیا ہے احدی ابنتی ہاتین، احدی ابنتی ہاتین، یہ تینی کا تثنیہ ہے، تینی کے تثنیہ کی نون کو شد دینے کی مثال ہے۔ دو آیتیں مثال کیوں لایا؟ کیونکہ ایک زینی کی مثال لایا، ایک تینی کی مثال لایا ہے۔ تو زینی نہیں، زینی حالت نصبی جری والے ہے، زانکا حالت رفعی میں آیا ہے، تو تثنیہ حالت رفعی میں ہو یا نصبی جری میں ہو فرق نہیں پڑے گا، نون کو شد دیا گیا ہے۔ احدی ابنتی ہاتین، یہ حالت نصبی میں ہے، ہاتین نون کو شد دیا ہے، نون کو زور سے پڑھا ہے، مشدد پڑھا ہے۔ احدی ابنتی ہاتین، یہ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگ کر، مصر سے بھاگ کر مدین میں پہنچے تو حضرت شعیب کے گھر میں وہ 8 سال تک مزدوری کر کے اس کی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کی، تو احدی ابنتی ہاتین یعنی میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی ہوگی، اما اس شادی کا جو مہر ہے وہ 8 سال میرے لیے کام کرے، اگر ہو سکے تو 10 سال بھی کرے۔ وہ قرآن میں اس کی کہانی تفصیل ہے، اب وہ کہانی آپ کو بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو احدی ابنتی ہاتین یہ اس واقعے سے مربوط آیت ہے، یہ حضرت شعیب کا قول نقل کیا ہے کہ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک، احدی ابنتی ہاتین کا معنی کیا ہے؟ میری 2 بیٹیوں میں سے ایک۔ وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ التَّشْدِيدِ عَنِ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ فِي الْمَوْصُولِ وَالْأَلِفِ الْمَحْذُوفَةِ فِي اسْمِ الْإِشَارَةِ قُصِدَ۔ اب کوئی کہتے ہیں بھائی تثنیہ کے نون کو شد کیوں پڑھا؟ تو اس کا جواب مصنف نے دیا، وَتَعْوِيضٌ عوض لانا، بدل لانا، بِذَاكَ التَّشْدِيدِ، اس تشدید کے ذریعے سے کس سے بدل لانا ہے؟ عَنِ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ، حذف ہونے والے یا سے عوض لانا ہے، فی الموصول، اسم موصول میں، اسم موصول میں مفرد میں یا تھا، تثنیہ میں یا کو حذف کیا ہے، اس کے بدل میں ہے۔ والالف المحذوفہ فی اسم الاشارہ، اور اسم اشارہ میں الف محذوف کے بدل میں یہ شد لانا قصدہ، ارادہ کیا گیا ہے، عوض لانے کا ارادہ ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وقت یحذف النون من اللذین واللتین، کبھی کبھار اللذین اور اللتین کے نون کو حذف بھی کیا جاتا ہے، تثنیہ کے نون کو ایسے ہی فضول حذف کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا کقولہ ابنی کلیب ان عمی اللذا قتلا الملوک وفکک الاغلال، شاعر فرماتے ہیں بنی کلیب، اے بنی کلیب والے، ان عمی اللذا، میرے 2 چچا، اللذا وہ 2 چچا، قتلا الملوک، دونوں نے بادشاہوں کو قتل کیا، وفکک الاغلال، اور اسیروں کو رہا کیا۔ تو اپنے 2 چاچا کی صفت بیان کرتے ہیں۔ شاید مثال اللذانی تھا، یہ اللذا پڑھا ہے شاعر نے، تثنیہ کے نون کو حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، خواہ مخواہ حذف کیا ہے۔
شاید مثال سمجھ میں آیا. یہ اللذین سے نون حذف کرنے کی مثال اور اللتین کی مثال ایک اور شعر مثال دیتے ہیں. وقولہ، اسی طرح شاعر کا قول ہے ہما اللتا لو ولدت تمیم لقیل فخر لہم سمیم. ہما اللتا، وہ دو عورتیں ایسی ہیں، لو ولدت تمیم، اگر تمیم والے ان کو پیدا کرے تو لقیل فخر لہم، کہا جائے گا یہ ان کے لیے فخر ہے، و سمیم، اور ان کے گہرا دوست ہے. سمیم کہتا ہے گہرا دوست. اب شاید مثال اللتا میں ہے، ہما اللتانی ہونا چاہے، ہما اللتانی کے بجائے شاعر نے اللتا نون کو حذف کیا. نون حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں. تثنیہ کا نون کب حذف ہوتا ہے؟ جب اضافہ ہو تو حذف کرتے ہیں نا. اگر کوئی تثنیہ جمع کسی اسم کی طرف اضافہ کرے تو مضاف سے نون حذف کرتے ہیں، لیکن یہاں تو اضافہ نہیں ہوا ہے، اسم موصول تو اضافہ نہیں ہونے والا اسما ہے، تو نون حذف کرنا کوئی وجہ کے بغیر کیا ہے. شاعر نے ایسے ہی حذف کیا، بس ان کی مرضی ہے حذف کرے یا رکھے. پہلے قانون بناتے ہیں، اس کے بعد قانون توڑ دیتے ہیں. ان کی اپنی زبان ہے، اپنی مرضی ہے. اس کے بعد تثنیہ کی باتیں ختم ہونے کے بعد جمع کی بات شروع ہو گئی. جمع اللذی الاولا، اللذی کا جمع الاولا ہے، للعاقل وغیرہ، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وندر مجیئها لجمع المؤنث، اور شاعری فرماتے ہیں اور یہ اولا جمع مؤنث کے لیے آنا کم ہے. یہ تو مذکر کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کے لیے بھی آتا ہے لیکن کم آتا ہے. اولا جمع مؤنث کے لیے آنا کم ہے. وندر مجیئها لجمع المؤنث، اولا جمع مؤنث کے لیے آنا کم ہے. واجتمع الامران فی قولہ، بے شک دونوں باتیں جمع ہو گئی ہے شاعر کے قول میں. دونوں باتیں سے مراد یعنی جمع مذکر کے لیے بھی آنا، جمع مؤنث کے لیے آنا، یہ بھی ہے. اور دوسرا مطلب بھی ہے، امران سے مراد عاقل اور غیر عاقل. پس امران میں یہاں چار باتیں ہو گئے. ایک، امران سے مراد عاقل غیر عاقل کی مثال بھی ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ امران میں جمع مؤنث اور جمع مذکر دونوں کے لیے آنے کی مثال ہے. بس نیچے جو شعر مثال آئے گی، اس مثال میں اولا عاقل کے لیے بھی استعمال ہوا، غیر عاقل کے لیے بھی آیا. اور نیچے والے مثال میں اولا مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں شاعر نے کیا فرمایا. وَتُبْلَيِ الْأُولَى يَسْتَلْئِمُونَ عَلَى الْأُولَى تَرَاهُنَّ يَوْمَ الرَّوْعِ كَالْحِدَئِ الْقُبْلَى. شاعر کچھ جوانوں کے، کچھ مجاہدین کی صفت بیان کرتے کہتے ہیں وَتُبْلَيِ الْأُولَى، یعنی ان جوانوں سے آزمائش اور امتحان لیا جاتا ہے. یستلئمون علی الاولی، اور وہ لوگ زرہ پہنے ہوئے ہیں علی الاولی یعنی گھوڑیوں پر، زرہ پہنے ہوئے گھوڑیوں پر سوار ہے. گھوڑے مذکر کے، گھوڑیاں مؤنث گھوڑی. تراہن یوم الروع، آپ ان گھوڑیوں کو جنگ کے دن دیکھو گے. کل حدائ القبلا، شکاری پرندوں کی طرح، شکاری پرندے کی طرح وہ جپٹ پڑتے ہیں. تو یہ تو ترجمہ ہو گیا. اب شاید مثال سنو. یہاں پہ دو دفعہ اولا استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ مؤنث کے لیے. اور دوسری مثال بھی یہاں پہ پایا جاتا ہے، ایک عاقل کے لیے، دوسرا غیر عاقل کے لیے. بس وَتُبْلَيِ الْأُولَى میں جو اولا ہے نا، یہ جمع مذکر عاقل کے لیے آیا ہے، کیونکہ اولا سے مراد وہ جوان مراد ہے جو جنگ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر زرہ پہنے ہوئے. تو وہ زرہ پہننے والے جوان عاقل ہے یا نہیں ہے؟ بیوقوف ہے کیا؟ عاقل ہے اور مذکر بھی ہے. بس پہلے اولا جمع مذکر عاقل کے لیے استعمال ہونے کی مثال. یستلئمون علی الاولی، یہ جمع مؤنث بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے، کیونکہ وہ گھوڑیاں مؤنث ہے، کیونکہ تراہنہ، یہ ہنہ ضمیر مؤنث لایا ہے، کیونکہ وہ گھوڑے مذکر نہیں تھے، مؤنث تھی، گھوڑیاں تھی.
تو الاولا والا جو ہے نا جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مؤنث بھی ہے اور عاقل بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہو گیا ہے. بس یاد مثال پورے ہو گئے، یہاں پہ صاحب کتاب نے بات مکمل کر لی. ہاں وفی قوله کغیرہ جمع تسامح. اب یہاں پہ شاعر صاحب کو غصہ آیا ہے، اس نے کہا مصنف نے ایک جملہ بہت غلط کہا ہے. مصنف کے اپنے قول میں کہا جمع الذی الاولا، الذی کا جمع اولا ہے، یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ ذرا غور کرو، اپنے عقل کو کام میں لاؤ. تو کہہ رہے کہ الذی کا جمع اولا ہے کہنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جمع اصطلاح میں مفرد سے بنایا جاتا ہے اور مفرد کے الفاظ جمع میں موجود ہوتے ہیں، صرف آخر میں علامت جمع لگاتے ہیں، اس کو جمع کہتے ہیں. اب آپ دیکھو الذی کے حروف اولا میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو اولا کو جمع کہنا تسامح ہے کہتے ہیں. تسامح یعنی غلطی ہے یا چشم پوشی ہے، اندادن کہا ہے. بلکہ الاولا کو اس میں جمع کہنا چاہے. اس میں جمع اور جمع کا فرق ایک دفعہ آپ کو لوگوں کو سمجھایا تھا. اس میں جمع وہ الفاظ ہے جس کے لیے کوئی مفرد نہیں ہے، جمع کا معنی دیتا ہے. لیکن جمع ایک مفرد سے بناتے ہیں اور جمع کے اندر مفرد کے تمام حروف موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھو الذی کا جمع جب اولا بناتے ہیں تو اولا کے اندر کچھ الگ حروف ہے، الذی کے اندر الگ حروف پائے جاتے ہیں. تو مصنف نے ڈائریکٹ الذی کا جمع اولا ہے کہا، تو یہ غلطی ہے. اب یہ غلطی صرف مصنف نے نہیں کیا، دوسروں نے بھی کیا ہے. صرف مصنف اس غلطی میں ملوث نہیں ہے، بلکہ دوسرے علماء نحویین نے بھی یہی کہا، اولا الذی کا جمع ہے کہا. تو حقیقت میں اولا الذی کا جمع نہیں ہونا چاہیے. اولا کو کیا کہنا چاہے؟ اس میں جمع ہے. لیکن الذین کو الذی کا جمع کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ الذین تو اچھی طرح جمع بنایا ہے، لیکن اولا کو الذی کا جمع کہنا غلطی ہے. ہاں اشکال یہ ہے. وفی قولہ، مصنف کے قول میں ہے، کغیرہ، مصنف کے علاوہ دوسروں کی طرح، یعنی دوسرے علماء نحویین کے قول میں ہے جمع، یعنی الذی کا جمع اولا ہے کہا ہے. یہ جمع کہنا تسامح، تسامح یعنی غلطی ہے یا چشم پوشی کہتے ہیں. تسامح کا ایک معنی یعنی کسی بات کو اندادن کہنا، آنکھیں بند کر کے. چشم پوشی یہ فارسی کا لفظ ہے نا، چشم فارسی میں آنکھ کو کہتے ہیں، پوشی میں بند کرنا، آنکھیں بند کر کے اندادن کہنا. بس یہ اشکال ہو گیا شارح کی طرف سے مصنف پر. وَلِلَّذِي أَيْضًا الَّذِينَ، اور الذی کے لیے ایک اور جمع ہے، الذین ہے وہ. وَلِلَّذِي أَيْضًا الَّذِينَ، اور الذی کے لیے ایضاً نیز الذین بھی جمع ہے. للعاقل فقط، اما الذین فقط عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَهُوَ بِالْيَاءِ مُطْلَقًا رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا، اور یہ الذین ہمیشہ یا کے ساتھ آئے گا. مطلقاً سے مراد یعنی حالت رفعی میں بھی یا پڑھتے ہیں، نصباً جری سب میں، تینوں حالتوں میں الذین الذین پڑھیں گے. تو یہاں پہ کوئی آ کے اشکال کرے بھائی یہ الذین تو جمع ہے، جمع علامت اسم ہے، معرب ہونا چاہیے. کیونکہ پہلے معرب مبنی کے بعد میں آپ نے پڑھا ہے، یاد ہے یا نہیں تو اللہ کو پتہ، آپ لوگوں کو پتہ. کیونکہ زانی و تانی کو معرب کیوں پڑھا، اس میں سوال اٹھایا تھا تو جواب بھی وہاں پہ دیا تھا. کیونکہ تثنیہ علامت خصائص اسم ہے، اور خصائص اسم شباہت حرفی کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا. اذا تعارض تساقط یرجع الی الاصل، اصل کی طرف پلٹ جائے گا، اور اصل اسم میں معرب ہونا ہے. تو یہاں جمع بھی اسم کی خصوصیت ہے، تو الذین تو معرب ہونا چاہے، آپ نے تو مبنی کیا. یہ کیوں؟ الذین معرب ہونا چاہے، اس کو معرب کیوں نہیں بنایا، مبنی کیوں رکھا؟ تو جواب میں شارح صاحب فرمائے گا کہ الذین جمع ہے، لیکن جمع کے قانون کے مطابق نہیں چلا ہے. ہاں یہ ایسا جمع ہے جو قانون کے خلاف ورزی کرنے والا جمع ہے. کیسے؟ تو خلاف ورزی اس طرح ہے کہ الذین ابھی ہم نے کہا صرف عاقل کے لیے ہے، اور الذی جس کا مفرد ہے وہ سب کے لیے ہے، عاقل غیر عاقل سب کے لیے الذی استعمال کرتے ہیں، اور الذین فقط عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں.
تو جمع کا قانون یہ ہے کہ جمع کا معنی مفرد کے معنی سے زیادہ ہونا چاہیے. یہاں پہ تو الٹا ہو گیا. کیسے الٹا ہو گیا؟ مفرد کا معنی زیادہ ہو گیا، جمع کا معنی کم ہو گیا. اس وجہ سے الذین جمع تو ہے لیکن حقیقی جمع نہیں ہے. یہ جمع جو ہے قانون کے مطابق نہیں چلا ہے، اس لیے اس کو مبنی نہیں، معرب نہیں بنایا، مبنی بنایا. بس اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے. وَلَمْ يُعْرَبْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اور الذین کو اس حالت میں معرب نہیں بنایا گیا. حالت هذه الحالت میں حالت جمع میں، حالت جمع میں اس کو معرب نہیں بنایا. مع ان الجمع من خصائص الاسماء، ساتھ اس کے کہ جمع اسم کے صفات اور خصوصیات میں سے ہے. اس کے باوجود الذین کو معرب نہیں بنایا، مبنی رکھا. کیوں؟ وجہ یہاں سے بتاتے ہیں. لأن الذین کما سبق للعقلاء فقط، کیونکہ الذین جیسا کہ ابھی گزر گیا فقط عاقل کے لیے ہے. والذی عام لہ ولغیرہ، اور الذی عام ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے. فلم یجری علی سنن الجموع المتمکنہ، پس یہ دونوں جمع متمکن کے طریقے پر نہیں چلا ہے. فلم یجری یہ تثنیہ ہے، یعنی الذی اور الذین دونوں کی بات کر رہے. الذی اور الذین دونوں جمع متمکن، متمکن یعنی معرب کو کہتے ہیں متمکن، تو جمع معرب کے طریقوں پر نہیں چلا. سنن جمع سنت ہے، سنت کا معنی طریقے کا معنی ہے. سنت نبی کے نا، نبی کا طریقہ کار، نبی نے جو کام کیا ہے اس کو سنت نبی کہتے ہیں، سنت ائمہ کہتے ہیں. تو سنن اسی سنت کا جمع ہے. سنن کا اصلی معنی کیا ہے؟ طریقہ، رفتار. تو کہتے ہیں کہ الذی مفرد کے طریقے پر نہیں چلا ہے اور الذین جمع کے طریقے پر نہیں چلا، اس وجہ سے اس کو معرب نہیں بنایا ہے. ترجمہ سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ فلم یجریا یہ دونوں نہیں چلے ہیں علی سنن الجموع المتمکنہ، اس میں معرب کے جمع کے طریقے پر نہیں چلا. وقد یستعمل الذی بمعنی الجمع، کبھی کبھار الذی کو بھی جمع کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. الذی تو مفرد کے لیے تھا، کبھی معنی جمع میں آتا ہے. کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا قول ہے سورہ بقرہ میں، کمثل الذی استوقد نارا، کمثل الذی، ان شخص کی طرح، یعنی ان افراد کی طرح. یہ منافقین کی مثال دیا ہے قرآن میں، بہت ساری مثالیں دی ہے. ان میں سے ایک مثال یہ ہے کمثل الذی، اس شخص کی معنی نہیں کرتے، جمع کا معنی کرتے ہیں. ان لوگوں کی مثال ہے استوقد نارن، جو رات کے اندھیرے میں کہیں پہ آگ جلاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر روشنی ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں، اس کے بعد آگ بند ہو جاتی ہے تو رک جاتے ہیں. تو منافقین کی مثال یہ ہے کہ ان کے دل میں پورا ایمان نہیں ہے، بس ایمان کا تھوڑا سا ایک روشنی ہے، وہ جل جاتا ہے پھر وہ بجھ جاتا ہے. مثال ہے، ہاں مثال دیا ہے. کمثل الذی، اس میں الذی جمع کے معنی میں ہے، کیونکہ الذی سے مراد کون ہے؟ منافقین ہے. منافقین تو ایک بندہ تو نہیں ہے نا، بہت سارے بندے منافقین ہیں جو اندر سے کافر ہے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہے. وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا، آخری جملہ ہے. اب یہ الذین کا بحث مکمل کرنا ہے. اور بعض عرب والے حالت رفعی میں واو کے ساتھ نطق کیا ہے، الذون پڑھا ہے. الذین ہمیشہ الذین تھا، لیکن بعض عرب والوں نے واو کے ساتھ نطق کیا. فقال، آپ ان کے شاعر نے کہا، نحن الذون سبحوا الصباح یوم النخیل غارة ملحاہا. شاعر فرماتے ہیں نحن الذون، ہم وہ لوگ ہیں، سبحوا الصباح، ہم صبح کیا، رات گزارے ہے، یوم النخیل، نخیل کے دن. نخیل ایک دن کا نام ہے جو جنگ کے دن تھا، ان کے جنگ کے دن یوم النخیل تھا. غارتن، غارت کرتے ہوئے، ملحاہن یعنی برباد کرتے ہوئے، تباہ برباد کرتے ہوئے ہم نے صبح کیا. مطلب رات بھر انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیا اور دشمنوں کا بیڑا غرق کرتے ہوئے انہوں نے صبح کیا. اب یہاں بھی شاید مثال الذون ہے، نحن مبتدا ہے، الذون خبر ہے، اور حالت رفعی میں واو کے ساتھ پڑھا. بس اسی ایک شاعر نے واو کے ساتھ پڑھا ہے. اگر آپ کے دل چاہتے ہیں تو اس شاعر کی پیروی کرو
ورنہ سارے عرب والے الذین حالت یا میں ہمیشہ پڑھتے ہیں. بس الذین کی بات جمع مذکر کی باتیں یہاں تک پوری ہو گئی ہے. کل سے انشاءاللہ جمع مؤنث کی باتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے اس میں موصول کے کچھ دروس ہے. اب میرے خیال میں یہ اس موصول ختم ہونے کے بعد شروع سے جو درس